نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بہن بھائیو، میرے وی لوگ میں سب کا خوش آمدید۔ میرا نام عبدالحق بیہان ہے اور میرے وی لوگ میں ہمیشہ ڈیلی روٹین میں قرآن شریف کا ترجمہ رہتا ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ قرآن شریف کا ترجمہ شیئر کروں گا، 265 آیت سے لے کر 274 آیت تک انشاءاللہ، اور سورہ بقرہ کی آیت 265 سے 275 تک، 74 تک، 274 تک۔ اور ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی رضا جوئی اور پورے دل جمعی سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اس باغ سی ہے جو کسی اونچی سطح پر ہو، اس پر زور کی بارش ہو تو وہ دوگنا پھل لائے، پھر اگر اس پر زور کی بارش نہ بھی ہو تو فوار ہی کافی ہے۔ اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اس باغ میں اس کے لیے ہر قسم کے پھل ہو، اور اسے بڑھاپا آ جائے جبکہ اس کی اولاد کمزور ہو، پھر اچانک اس باغ پر ایسا بگولا آ پڑے جس میں آگ ہو اور وہ اسے جلا کر رکھ دے۔ اس طرح تمہارے لیے آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم کماتے ہو، اور ان میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالی ہیں، اور مت ارادہ کرو اللہ کی راہ میں ردی اور خراب چیز خرچ کرنے کا، جب کہ تم خود تو وہ چیز لینا بھی پسند نہیں کرتے، الا یہ کہ اس کے بابت تم چشم پوشی کر جاؤ، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالی بے پرواہ ہے، قابل تعریف ہے۔ شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنے بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور جس شخص کو حکمت دی گئی تو اسے بہت بھلائی عطا کی گئی، اور ان باتوں سے عقل مند ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور تم کسی قسم کا خرچ کرو یا کوئی بھی نظر مانو تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر تم ظاہر کر کے صدقات دو تو یہ اچھی بات ہے، اور اگر تم اسے چھپا کر فقیروں کو دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وہ اللہ تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا، اور تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو ہدایت دینا آپ کی ذمہ داری نہیں، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور تم اپنے مال میں سے خرچ کرو، وہ تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہے، اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے ہی کے لیے کرتے ہو، اور تم اپنے مال میں سے جو خرچ کرو گے اس کا تمہیں پورا صلہ دیا جائے گا، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ صدقات تو ان ضرورت مندوں کے لیے ہیں جو اللہ کے کاموں میں ایسے مشغول ہوں کہ اپنے روزگار کے لیے زمین میں دوڑ دھوپ نہ کر سکتے ہوں۔ ناواقف شخص ان کو سوال نہ کرنے کی وجہ سے انہیں مالدار خیال کرے، تم انہیں ان کے چہروں سے پہچان لو گے، وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ اور تم اپنے مال میں سے جو کچھ خرچ کرتے ہو بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے۔ جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات اور دن میں چھپا کر اور ظاہر، ان کے رب کے ہاں ان کے لیے اجر ہے، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔
صدقہ خیرات دینے سے، صدقات سے مصیبت دور ہوتی ہیں، خیرات سے برکت ہوتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 شخص ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنا سایہ عطا فرمائے گا جس دن اس کے سائے کے سوا سایہ نہ ہوگا، سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ایک عادل بادشاہ، دوسرا وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں جوان ہو، تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجدوں میں لگا رہے، چوتھا وہ دو مرد جو آپس میں صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں، اسی بنا پر اکٹھے ہوں اور اسی پر جدا ہوں، پانچواں ایسا انسان جس کو کسی جا و جمال عورت نے برائی کی دعوت دی تو اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، چھٹا ایسا انسان جس نے ایسی پوشیدہ انداز میں صدقہ دیا کہ بائیں ہاتھ کو بھی علم نہ ہوا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خیرات کی، ساتواں ایسا شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن شریف کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کی تو ترجمہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں محبت عطا فرمائے، کیونکہ حضور کی محبت ہی ہمیں اللہ کے قریب لے جا سکتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرمائے، اور جن کو اولاد ہے ان کو ماں باپ کی عزت احترام خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کار خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میرے کار خیر میں آپ اپنا بھی حصہ ڈالیں، اپنے یوٹیوب چینل خود بھی دیکھیں اور لوگوں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اس سے پہلے ایک چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، 2 طرح کی محبت انسان کو غمگین نہیں کرتی، ایک اللہ پاک کی محبت اور دوسری اللہ پاک کے لیے محبت۔ تو آپس میں ایک دوسرے کا احترام کریں اور انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔